حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تاریخ کا وہ حصہ رکھنے کی کوشش کروں جس سے آپ کو احساس ہو کہ حضور کے زمانے کے نوجوانوں کی کیا کیفیت تھی۔ ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی 63 سال کی پائی، اس میں سے 53 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ 53 سال جو مکے میں رہے تو اس میں بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ 40 سال تک مکے میں رہے۔ ہمارے نبی نے جب تک اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تو ہمارے نبی کی عظمت و شان کا اقرار مکے کا ہر فرد کرتا تھا، ہمارے نبی کی سچائی کا اقرار، ہمارے نبی کی امانت کا اقرار، آپ کی پاکیزہ زندگی کا اقرار مکے کا ہر فرد کیا کرتا تھا۔ آپ کو صادق الوعد الامین لوگ کہتے تھے۔ اپنی امانتیں اگر کسی کو کہیں رکھنی ہوتی تو ہمارے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، لیکن جس نبی کو 40 سال تک مکہ کے لوگوں نے اس قدر پاکیزہ زندگی گزارتے دیکھا، اس نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، تو مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور پھر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ کو پتھروں سے مارا جاتا، کبھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ کی پشت انور پر ہوجریاں ڈال دی جاتی۔ اس قدر مکہ والوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے مجبور ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، جن مکہ والوں نے 40 سال تک نبی کو دیکھا تھا، ان مکہ والوں نے ایک اعلان نبوت کی وجہ سے ہمارے نبی سے دشمنی شروع کر دی، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور اسی دوران مدینے کے کچھ بندے مکہ شریف آئے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے اور ہمارے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ آقا نے اس وقت منع کیا کیونکہ ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ نہیں آتے تو اپنے کسی عاشق کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نوجوان غلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ اب آپ دیکھیں، مدینہ والوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا، مدینہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا، لیکن اللہ اکبر، جس وقت مدینہ والوں کو یوں پتا چلا کہ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں، تو مدینہ والوں کی کیفیت کیا تھی؟ روزانہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اس وادی میں چلے جاتے جو وادی مکہ جایا کرتی تھی، اس راستے پر پہنچ جاتے، کوئی ٹیلوں پہ چڑھ جاتا، کوئی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتا، اور صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مدینہ والے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے۔ اگر شام کو مصطفیٰ کا جلوہ نظر نہ آتا، مایوس لوٹ آتے۔ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک مدینہ والے مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے۔ اب آپ سوچے تو صحیح، جن مکہ والوں نے مصطفیٰ کو 40 سال دیکھا تھا، وہ مکہ والے میرے نبی سے وہ محبت نہ کر سکے، لیکن جن مدینہ والوں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں تھا، وہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روزانہ صبح جاتے، نبی کا انتظار کرتے، شام کو مایوس لوٹ آتے تھے۔ مدینہ والوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی یہ محبت کس نے پیدا
پیدا کی؟ مدینہ والوں کے دلوں میں میرے نبی کا یہ پیار کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ کس نے مصطفیٰ کا دیوانہ ان کو بنایا تھا؟ تو وہ کوئی برا شخص نہیں تھا جن کو مصطفیٰ نے مدینے میں اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا۔ وہ 18 سال کا جوان جس کو دنیا مصعب بن عمیر کہتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سنتوں میں ایسا بسا لیا تھا کہ ان کے کردار کو دیکھ کر کے مدینہ والے یہ تمنا کرتے تھے جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، گویا مدینے والے یہ کہتے تھے جب یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مصعب بن عمیر تھے، جوان تھے، کہا جاتا ہے مکے میں ایمان تلوار سے پھیلا ہے لیکن مدینے میں قرآن کی آیتوں سے پھیلا ہے۔ قرآن کی آیتیں کس نے پڑھ پڑھ کر کے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ کس نے مدینہ کے لوگوں میں مصطفیٰ کی محبت کو جلوگر کیا؟ وہ مصعب بن عمیر کی ذات ہے جو ابھی نوجوان تھے۔ جانتے ہی آپ ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ایمان لانے سے پہلے اتنے امیر تھے کہ اللہ اکبر، مکہ کے اندر ان کے جیسا خوبصورت لباس کوئی نہیں پہنتا تھا۔ وہ ایسا عطر لگاتے تھے جہاں سے گزرتے گلیاں مہک جاتی تھی، لیکن جب مصطفیٰ سے عشق کیا اپنی جوانی میں مصطفیٰ کو دل لے بیٹھے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی ماں نے کہا بیٹا محمد کا دامن چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، مصعب بن عمیر کہتے ہیں نہیں ماں، اس کے سوا کوئی اور چیز کا مطالبہ کر، مصطفیٰ کا دامن اب نہ چھوٹے گا۔ ماں نے کہا پھر میرا لباس اتار دے۔ مصعب بن عمیر نے کپڑے دے دیے، کہا اب تجھے میرے خزانے سے کچھ نہ ملے گا۔ مصعب بن عمیر کپڑے اتار کر کے دے دیتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہن کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو ٹاٹ میں دیکھا، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ تھی یہ سب سے مہنگا لباس پہنا کرتا تھا لیکن آج میری محبت نے اس نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرے اللہ اکبر اس دور کے جوانوں کی جب ہم حکایتیں پڑھتے ہیں دل مچل جاتا ہے۔ ہائے ہائے کیسا عشق رسول تھا، کیسے مصطفیٰ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کا کیسا پیار تھا کہ اللہ اکبر آقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کی کیفیت کو جب ہم دیکھتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیفیت یہ ہے آج کا ہمارا جوان اپنی جوانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، جوانی کو گناہوں کی نذر کر دیا گیا، جوانی کو عیاشیوں کی نذر کر دیا گیا۔ ایک عالمی سازش کے تحت مسلم نوجوانوں کو اس قدر شراب و شباب میں مبتلا کر دیا کہ اللہ اکبر آج مسلمان نوجوان اپنی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، روزانہ نئی نئی فلمیں، نئے نئے ڈرامے اس طرح سے لانچ کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کے دلوں میں شراب کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان سے یہ باور کرایا جاتا ہے دنیا میں مزاجی عشق کر لو، اگر تمہیں غم مل جائے، تم غمگین ہو جاؤ، تمہیں دھوکہ ملے تو پھر شراب پینا شروع کر دو، کیونکہ شراب میں سکون ہے، شراب میں لذت ہے۔ شراب پیو گے تو غم دور ہوگے، شراب پییں گے تو ٹینشن دور ہوں گے، شراب پیو گے تو تمہاری ہمت بڑھ جائے گی۔ اس طرح سے فلموں کے ذریعے مسلم نوجوانوں کے دلوں میں شراب کی محبت ڈالی گئی اور اللہ اکبر جب یہ سوچتے ہیں کہ شراب اور وہ بھی مسلمان پیے، افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں نے شراب پینا شروع کر دیا۔ اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے غیروں کی سنگتوں کی وجہ سے، کسی غیر مسلم سے دوستی کی، اس کے یہاں کوئی فنکشن ہے، اس نے شراب کی پارٹی رکھی، کہتا ہے تو میرا دوست ہے، دوست کے خاطر اتنا نہیں کرے گا، ایک گھونٹ شراب نہیں پیے گا۔ مسلمان سمجھتا ہے چند گھونٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ شراب پی لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا اگر پیتا نہیں تو اس کے جو غیر مسلم دوست ہوتے ہیں اس کے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہ ان کے لیے شراب لاتا ہے، ان کو شراب پلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح مسلم معاشرے کے اندر شراب کو عام کیا جا رہا ہے۔ شراب کی نظر اپنی جوانی کرنے والوں، آؤ میں تمہیں شراب کی نحوست سناؤں، شراب کتنی منحوس چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا میں اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا کروں گا۔
یہ شراب کی نحوست ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ شراب کی نحوست ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے مسلمان اور شراب پیے اور نئے نئے ناموں کو دے کر آج لوگ شراب میں مبتلا ہے۔ اسی کو بھی ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا۔ آقا نے فرمایا میری قوم میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو شراب کو اس کا نام بدل بدل کر کے پئیں گے، ان کے سروں پر باجے بجانے والیاں باجے بجائیں گی، رقص کریں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کی چہروں کو سور اور بندروں کی طرح بنا دے گا۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، شراب مسلم معاشرے میں عام کی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کی دوستی نبھانے کے خاطر مسلمان نوجوان شراب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شراب بڑی ناپاک چیز ہے، شراب اتنی ناپاک ہے مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کسی سمندر میں ایک شراب کا قطرہ گرا ہو اور اس پانی سے گھاس اگی ہو، میں اپنے جانوروں کو وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کروں گا۔ یہ شراب کی نحوست ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمان آج نشہ کر رہا ہے، شراب کے نام بدل دیے گئے اور نشے میں لوگ مبتلا۔ اسی طریقے سے عالمی سازش کے تحت دوسری چیز میں جو مبتلا کیا گیا مسلم جوانوں کو وہ ہے جوا کھیلنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پہلے پتے لیے گئے جوئے کے لیے، انہوں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا اور غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہ لوگ پتوں سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے دوسرے طریقے آزمائے۔ اور کیسے طریقے؟ موبائل تمہارے ہاتھوں میں دے کر روزانہ نئی نئی گیمیں اس کے اندر اپلوڈ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کبھی 3 پتی، کبھی لوڈو، کبھی یہ، کبھی وہ، عجیب عجیب گیمیں، اور اس کے اندر مسلم نوجوانوں کو اتنا مست کر دیا گیا کہ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ ہر محلے کے جوان طبقے کا یہ حال ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے رات کے 2-2 بجے تک ہاتھوں میں موبائل ہے، ساتھ میں بیٹھتے ہیں، کوئی کسی سے باتیں نہیں، بس ان کی انگلیاں چل رہی ہے، سب کا دھیان موبائل میں ہے، اور ایسا دھیان تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنیں گے۔ اس طرح سے جوئے کے اندر مسلمانوں کو مبتلا کر دیا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اور ہمارا نوجوان سمجھتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری جوئے کی قسمیں ہیں، اور جانتے ہیں آپ جوئے کی نحوست کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے گویا وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر، سور جس کو ہم بھونڈ کہتے ہیں، اس کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگا کرتا ہے۔ لوگ گیمیں کھیلتے ہیں، گیموں پر سٹہ کھیلتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں آقا کا فرمان کیا ہے۔ جو لوگ سٹے کھیلنے کے بعد، جوا کھیلنے کے بعد، گیموں کے ذریعے سے سٹے کھیلنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیلنے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے گویا وہ اس طرح مسجد میں گیا کہ اس نے خنزیر کے خون اور گوشت سے وضو کیا، اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں گیا۔ مجھے بتاؤ جس بھونڈ کو دیکھ کر کے ہم بھاگ جایا کرتے ہیں، جو جوا کھیلتا ہے آقا فرماتے گویا وہ اس کے خون میں وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس کے خون سے وضو کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ! لیکن افسوس ہے یہ کیفیت آج مسلمانوں میں عام ہو چکی۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ اکبر تمہارے آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں ڈال دے، اور ان کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی ذکر سے روک لے اور اللہ کی عبادت نماز سے روک لے۔ آج آپ دیکھیں لوگ گیموں میں ایسے مصروف، اذانیں ہوتی ہے انہیں احساس تک نہیں ہوتا، انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ عجیب کیفیت ہے۔ جو اللہ نے کہا تھا، اللہ نے جیسا ہمیں پہلے سے بتا دیا، آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ اپنی کامیابیاں اسی میں تلاش کرتے ہیں۔ ایکٹروں کے ذریعے، کرکٹروں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا شراب پیو ٹینشن دور ہوگی، شراب
شراب پیو غم دور ہوں گے۔ ایکٹروں کے ذریعہ اور گیموں کی لانچنگ کے ذریعہ ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ تم جوا کھیلو، چند دنوں میں تم اتنے پیسے کما لو گے، مالدار ہو جاؤ گے، اور افسوس ہے ہمارے جوانوں نے ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کے لیے شراب پینا اپنا شیوا بنا لیا، جوئے میں مصروف ہو گئے۔ نادانو سنو، جوئے کھیلنے میں کامیابی نہیں ہے، شراب پینے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک یہ جوا، یہ شراب، یہ بت پرستی، یہ ازلام بازی، یہ پاسے، یہ بری چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، تمہیں ان سے کامیابی نہیں ملے گی۔ مولا کامیابی کب ملے گی؟ اللہ نے آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان چیزوں سے دور رہو، اللہ دونوں جہان میں تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں کامیابی نہیں، ان سے بچنے میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اس لیے ڈرو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو۔ جوانی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ جوانی ہے جس میں تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، جوانی میں تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ جوان ہی ایک قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، ہر قوم کی تقدیر جوان سے منسوب ہوتی ہے۔ جوان اچھا تو قوم کی تقدیر اچھی، جوان بربادی کے دہانے پر تو قوم بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو سنبھالو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں قیامت میں بندے کی پاؤں اس تک نہ اکھڑے گے جب تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسرے نمبر پہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ اس لیے یاد رکھو، جوانی کا مس یوز نہ کرو، مصطفیٰ کی محبت کا دیوانہ بن جاؤ، اپنے دلوں میں مصطفیٰ کا عشق پیدا کرو، اسی سے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بوڑھوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کمریں ایسی ٹیڑھی ہو گئی، اب سیدھی کرنے سے سیدھی نہیں ہوتی، وہ اپنی منمانی کے کام نہیں کر پاتے، وہ اچھے کھانے نہیں کھا پاتے، لیکن پھر بھی ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بوڑھوں کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے جوانوں، کبھی ایسا بھی کرو، ان کا مذاق اڑانے سے پہلے ان سے کچھ نصیحت حاصل کرو کہ یہ بھی ہماری طرح جوان تھے، ان کو بھی اپنے شباب پہ ناز تھا، ان کو بھی اپنی رنگتوں پہ فخر تھا، ان کو بھی اپنی طاقت و قوت پہ گھمنڈ تھا، لیکن آج ان کی کیفیت یہ ہو چکی کہ کسی کے سہارے کے بغیر یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ابھی ہم جوان ہیں، ہمیں بھی برا ہونا ہے، اور انہوں نے تو بڑی کڑی غذا کھائی ہے، اچھی اور اصلی غذا کھائی ہے، یہ 50-60 سال تک ٹکا سکے اپنی کمر، اب ہماری تو غذائیں بھی کیمیکل والی ہو گئی، 40 کے بعد اب ہماری کمر سیدھی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے جوانی کو گناہوں کی نظر نہ کرو، جوانی سے بچو۔ آؤ اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، توجہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر راستے سے جا رہا تھا، اپنی کمر ٹیڑھی کیے ہوئے زمین پہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ایک جوان وہاں سے گزرا، اس کو سوجی چلو بوڑھے سے مذاق کرتے ہیں۔ اس نے بوڑھے سے طنز میں کہا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اب بوڑھے کو غصہ تو آیا لیکن بیچارہ غصہ پی گیا، اور اس نے جو جواب دیا اس جواب کو سننے کے بعد جوان کا کلیجہ دہل گیا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا یہ پوچھتے ہو میں کیا تلاش کرتا ہوں؟ میں اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے میری جوانی کہیں مل نہیں رہی ہے۔ جب اس جوان نے یہ جواب سنا بوڑھے کا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ دیا۔ بوڑھے نے پھر جوان سے کہا، بیٹا ہم بھی تمہاری طرح جوان ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنی جوانی کی قدر نہ کی، اللہ کی عبادت نہ کی، اب ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، جوانی لوٹ کے نہیں آتی،
اس لیے بیٹا اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ گویا کہ وہ بوڑھا اپنے انداز میں یوں کہہ رہا تھا جس کو ایک عربی شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اللہ اکبر، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کہ ہائے کاش میری جوانی کچھ پل کے لیے مجھے لوٹا دی جائے تو میں اپنی جوانی کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ لیکن افسوس جوانی نہیں لوٹنے والی، اس لیے قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جوانی کے دنوں کو گزارتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، میں تجھے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اور اللہ فرشتوں میں اس کا نام لے کر کے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ یہ جوانوں کے لیے اللہ کہتا ہے، اس لیے جوانی کی قدر کرو۔ آج ہر جوان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ہیرو بن جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، الگ الگ ایسے ایپیں ہیں کہ جس پر چھوٹے چھوٹے ویڈیو جس میں گانوں کو سیٹ کر کے ہمارا جوان ڈال دیتا ہے، اور فیشن کے طور پر الٹے سیدھے بال کٹوانا، الٹے سیدھے کپڑے پہننا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے جوانوں یقیناً تم ہیرو ہو، تمہیں ہیرو بننا چاہیے، لیکن اپنا طریقہ بدل دو۔ اگر تم کسی کی فیشن پہ عمل کر کے چند سیکنڈ کے گانے کے ساتھ ویڈیو بناؤ گے، گویا تم خود سمجھو گے کہ میں ہیرو ہوں، لیکن آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ کوئی کام ایسا بھی کر جاؤ، تم خود کو ہیرو کہو نہ کہو، ساری مسلم قوم تمہیں ہیرو تسلیم کر لے۔ اگر تم تعلیم حاصل کرتے ہو، اسکولوں میں پڑھتے ہو، تو فضول وقت برباد نہ کرو، ڈنگا مستی میں اپنا ٹائم برباد نہ کرو، محنت کے ساتھ کتابیں پڑھو، اسکولوں میں ہو محنت اور لگن کے ساتھ کتابوں میں دھیان دو، اچھے ڈاکٹر بنو، تاکہ پھر آگے جا کے تم قوم کے لیے اپنی ڈاکٹری کے ذریعے سے کوئی خدمت انجام دے سکو۔ جب تم غریب مسلمانوں کی فری میں دوائیں دیں گے، علاج کریں گے کم پیسوں میں، تو تم اپنے آپ کو ہیرو مانو نہ مانو، ساری مسلم قوم تمہیں اپنا ہیرو مانتی نظر آئے گی۔ تم وکیل بنو گے تو آج اسلام کو بھی وکیلوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کورٹ کچہری کے چکر علماء سے کاٹے نہیں جاتے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تم پڑھائی لکھائی کر کے وکیل بنو اور پھر اس کے ذریعے سے دین کا کام کرو، ساری قوم تمہیں اپنا ہیرو مانے گی۔ اس طرح سے کبھی اپنی جوانی کو گزارو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جو مغربی لوگ تمہیں نئی نئی گیمیں دے دیتے ہیں، ان کے صرف 10% لوگ ہی گیموں میں مصروف رہتے ہیں، ورنہ 90% لوگ وہ تعلیم میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آتی ہے، اور ہمارے جوان 90% جوان ہمارے گیموں اور کھیل کود میں مصروف ہے، بس 10% وہ بھی نام کے ہی لوگ پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو، صحیح ڈھنگ سے اپنی جوانی کو گزارو، انشاءاللہ دنیا کی نظر میں بھی اللہ تمہیں باعزت بنائے گا، اور آخرت میں تمہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میری بات نوجوان لڑکوں کے لیے، اخیر میں میری ماں بہنوں کے لیے بھی آخری بات کہہ کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ آج آپ دیکھیں، آج فیشن کے زمانے میں نئی نئی سیریلیں اور ڈراموں نے ہماری ماں بہنوں سے بھی حیا کی چادر کو چھین لیا، اور انہوں نے بھی اپنی جوانی کا مس یوز کرنا شروع کیا۔ اور کیفیت یہ ہے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا جو یہاں موجود ہے، میری ان ماں بہنوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو اگر اس طرح کی ہے آپ ان کو جا کر کے بتاؤ۔ آج کیفیت یہ ہے، جو جتنے امیر باپ کی بیٹی ہوتی ہے اس کی فیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے نخرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں مجھے بتائیں، کیا ہمارا باپ زیادہ سے زیادہ کتنا مالدار ہو سکتا ہے؟ مان لو چلو وہ پوری دنیا کا مالک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں بھی بتاؤں کہ اللہ اکبر، ایسی خاتون ہے وہ کہ جس کا باپ ساری دنیا کا ہی صرف مالک نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کو خالق کل نے مالک کل بنایا ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں اللہ
یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کی شان ہے۔ سیدہ پاک کا بابا اتنا مالدار تھا، پہلے بھی جس کو جو ملا ان کے بابا کے صدقے میں ملا، آج تک اور قیامت تک، قیامت میں بھی جس کو جو ملے گا سیدہ کے بابا کے صدقے میں ملے گا۔ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پھر بھی اللہ اکبر، پردے کا عالم کیا تھا؟ ان کے پردے کی کیفیت یہ ہے، انسان تو انسان جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، امام اس کو محبت فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ غور کریں، جب سیدہ پاک نے اس قدر پردے کا اہتمام کیا، آج میری ماں بہنیں فیشن کے طور پر بے حیائی کرتی ہے، پھر شکایتیں کی جاتی ہے، عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہیں عزت کب ملے گی۔ سیدہ پاک نے جب دنیا میں رہ کر اتنا پردہ کیا، اللہ نے انہیں ایسی عزت و شان عطا کی، فرمایا جاتا ہے قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سیدہ فاطمہ کی جب سواری آئے گی، اللہ کا منادی ندا دے گا، اے اہل محشر، اے جناتو، اے انسانو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ قیامت میں فاطمہ کو یہ عزت دی جائے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس طرح سے پردہ کر کے اپنی عزت کو بچایا تھا۔ تم بھی دنیا میں اپنی عزت کو بچاؤ، دنیا تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہ کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مولا میری قوم کے جوان لڑکوں کو اور جوان بیٹیوں کو دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جوانوں کو مصعب بن عمیر کا کردار عطا فرمائے، میری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا کردار عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔